احتشام صاحب، ایک تو یہ چیز کہ ایک جانب جس طرح سے حکومت یہ کہہ رہی ہے یا محسن نقوی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کسی ڈائیلاگ کی ضرورت نہیں ہے، یہ آتے ہیں تو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں، ہر طرح سے روکنے کی کوشش کی جائے گی. اتنا آسان ہوگا جس طرح سے 24 نومبر کو لے کے پی ٹی آئی نے ڈو اور ڈائی والی ایک وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کیمپین بھی شروع کی ہوئی ہے کہ یہی موقع ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنی کال سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں ساری جو سختیاں دیکھتے ہوئے؟ پچھلے 2-2.5 دنوں میں یہ توقع کی جا رہی تھی کہ یہ شو ڈاؤن جو ہونے جا رہا ہے شاید اس کو روک دیا جائے گا. اور جی کنٹینیو کریں. جی یہ ایک تاثر تھا کہ جی اس کو روک دیا جائے گا اور یہ بات چیت کا دروازہ جو کھلا ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ یہ کہیں نہ کہیں جا کے نتیجہ خیز ثابت ہوگا. لیکن لیٹسٹ صورتحال یہی ہے کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب نے جو 4 مطالبات دیے تھے ان کے ہٹنے کے بعد اور پھر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی جب تک بانی پی ٹی آئی رہا نہیں ہوں گے یہ 24 تاریخ کو واپس نہیں لیا جائے گا. تو وہی ایک بات آ گئی، ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا کہ جی ان کی رائے کے بعد ہی باتیں ہوں گی. دیکھیں ہم ابھی ہمارے زمینی حقائق کی بات کر رہے تھے تو زمینی حقائق میں آپ کو خبر کے طور پر بات بتا سکتا ہوں کہ جو علی امین گنڈاپور نے اور اپنے بیرسٹر گوہر صاحب نے جو ملاقات کی تھی آخری عمران خان صاحب سے، اس میں بڑا واضح طور پہ بتا دیا تھا کہ جی دیکھیں اب صورتحال یہ ہے. اور اس انداز میں انہوں نے گفتگو کی کہ جی ہمارے پاس اب فال بیک کرنے کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے اور یہ حکومت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ کی رائے ہوگی، لہذا کسی اور آپشن پہ دیکھا جائے. تو وہ تو اب سمجھ آ گئی ہے سب کو کہ یہ بات نہیں ہوگی. اب جس انداز سے دیکھ لیا ہے کہ دونوں طرف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، تو یہ شو ڈاؤن کی تیاری لگتا ہو رہی ہے. اسلام آباد میں تو راستے آج 8 بجے کے بعد بند ہو جائیں گے، خندقیں کھدنا شروع ہو گئی ہیں، 4000 سے 15000 کی نفری پولیس کی پہنچ چکی ہے، رینجرز پیچھے لیدر بیٹھے ہوئے ہیں اور کے پی سے اور باقی اور جگہ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جی حکومت کے طور پہ ایف سی وغیرہ کو بلایا جا رہا ہے. تو یہ تو صورتحال بڑی خوفناک دکھائی دے رہی ہے. اب اہم بات یہی ہے کہ یہ اس سارے معاملے میں جو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے لیے جو نقصان بہت زیادہ ہوا آمنہ وہ یہ ہے کہ سیاسی مستقبل پہ کلہاڑا جو چلا ہے. آج آپ نے جو ویڈیو بیان دیکھا بشرا صاحبہ کا، عام طور پہ لوگ آج اسلام آباد میں آمنہ سوال کر رہے ہیں کہ ہر خبر کا ہر بات کا ایک کوئی کانٹیکسٹ ہوتا ہے، کوئی اس کی پرووکیشن ہوتی ہے. کسی نے اس حوالے سے کوئی بات کی تھی، کسی نے پوچھا تھا، یہ بیان دیا تھا کسی نے. آپ دیکھیں یہ بالکل کسی نے نہیں سمجھا اس بات کو، آ گیا ہے اور نتیجہ تن دیکھیں ایک ہی ملک رہ گیا جو آپ کو آؤٹ آف دی وے جا کے سپورٹ کر رہا ہے. اب یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیا سیکٹیرین ایلیمنٹ ہے؟ پی ٹی آئی والے تو کہہ رہے ہیں کہ نام لیا ہے، وہ کلیریفیکیشن یہ دے رہے ہیں کہ نام نہیں لیا، یہ غلط سائٹ پر لے کے جا رہے ہیں، جوڑا جا رہا ہے. ان کلیریفیکیشن اس حوالے سے آ رہی ہے. یہ تو آپ یہاں پہ لاگو کر رہے ہیں. میرا خیال ہے آخری بات ہم نے سارے معاملے میں یہ ہے جو دیکھنے والی ہے کہ اس ساری صورتحال میں دونوں طرف سے تو کوئی لچک نہیں نظر آ رہی اور سینس پریویل کرتی کہیں نظر نہیں آ رہی. پروسیس میں لگتا ہے کہ ملک کا نقصان ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی نے ایک حصار بنایا اپنے لیے اور جس انداز سے غلط پالیسیوں کو لے کے گئے اور ان کی پارٹی کے اندر بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھائی ورکیبل نہیں ہے جو آپ کا نقطہ نظر ہے. حکمت عملی نے نقصان پہنچایا ہے، آپ کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، اختر مینگل تو پوچھ لیں، اس کے بعد جماعت اسلامی نے بھی ایون کہہ دیا لے کے، اور پھر حسن احمد رضا جو ہیں وہ جو اپنا کیا کہتے ہیں سنی اتحاد والے، اور پھر وہ دوسرے وحدت المسلمین والے عباس ناصر، سب آپ کی بات نہیں ماننے. تو اب سولو فلائٹ لے کے آپ کو چاہیے تھا کہ سپورٹ آپ کو مل رہی تھی، چاہے بھلے تھوڑی ہے، آپ کی طاقت زیادہ ہے مان لیا، لیکن ایک میسج اب ونس جاتا ہے وہ نہیں جا رہا. تو میرا خیال ہے الٹیمیٹلی مجھے سارے معاملے میں پی ٹی آئی لوزر نظر آ رہی ہے. جی اوکے، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.